آتے ہیں، اور بسا اوقات نیکی کے کام میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں، اور نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں وسوسے، ان سب وسوسوں کا علاج ایک ہی ہے کہ استقامت کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلتا رہے، استقامت کے ساتھ۔ صدقہ، اس کا مفہوم بہت وسیع اور بہت پھیلا ہوا ہے۔ یہ کسی پیسے کی شکل میں نہیں ہے، کسی شے کی شکل میں نہیں ہے۔ آپ اچھی سوچیں اور لوگوں کے لیے اچھی دعا کرنا۔ آپ کو پتا چل گیا کوئی بیمار ہے، آپ اس سے ملے بھی نہیں ہیں، آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہے، آپ اپنی تنہائی میں نماز کے بعد چلتے پھرتے کسی کے لیے، بیمار کے لیے شفا یابی کی دعا کر دیں، صدقہ ہے۔ آپ کو پتا چلا کوئی مصیبت پریشانی میں ہے، مالی تنگ دستی میں ہے، آپ بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کی مالی کوئی مدد کر سکیں، معاونت کر سکیں، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینا، مولا اس کی مشکلات ٹال دے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، وسعت پیدا کر دے۔ خود نہیں کر سکتے اس کی مدد تو کسی صاحب ثروت جاننے والا اس کو متوجہ کر دیں کہ وہ فلاں پریشان حال ہے، اس کی کوئی آپ مدد کر دیں، اس کے لیے یہ سارا کچھ صدقہ ہے، سارا کچھ صدقہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اور یہ دین اپنے پیروکاروں کو سراسر معاشرے، ماحول اور جملہ مخلوقات کے لیے نفع رساں دیکھنا چاہتا ہے، مفید دیکھنا چاہتا ہے، دوسروں کو کا بھلا کرنے والا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا اس صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اس طرف بہت کم جاتے ہیں، بہت کم۔ ہمارے نزدیک اگر ہم نیکی کرنا بھی چاہیں، شاید میں نے پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ کہا، ہمارے نزدیک یہی ہے کہ یا وہ مدرسے میں دے دیا جائے یا مسجد میں دے دیا جائے، یہ دو ہی جگہ ہیں نیکی کے کام کی۔ جو مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی ہے وہ ہمارے نزدیک اس طرح نیکی کے اس والیوم کے اندر نہیں آتی، نیکی کے دائرہ کار میں نہیں آتی۔ آپ راستہ چلتے، کوئی غریب آدمی ہے، آپ اس سے سودا خرید لیتے ہیں اور زیادہ بھاؤ تاؤ نہیں کرتے۔ یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے۔ ہم جب کہیں اچھی بڑی جگہوں پر چلے جائیں، کھانا کھانے کسی اچھے اعلیٰ ہوٹل پر چلے جائیں، تو وہاں عام طور پر 200-400 500 روپے میں ملنے والا کھانا وہاں 2,000 روپے میں خریدتے ہیں، 2,000 میں۔ وہی چکن ہوتا ہے، ادھر باہر ریڑھی سے خرید کے کھا لیں تو شاید 200 روپے میں مل جائے گا، وہاں بیٹھ کے کھایا تو انہوں نے 1,000 روپے کا بل دیا، اس کے اوپر GST بھی لگایا، اس کے اوپر سروس چارجز بھی لگائے۔ اس سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ جو ویٹر آتا ہے اس کو 150 نہ دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اور ایک بازار میں غریب ریڑھی والا، اس کے پاس جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کہ وہ اگر چیز 100 روپے کلو دے رہا ہے، کہتے ہیں 5 کلو لیں گے، تڑی لیں گے، بتا کتنے چھوڑے گا۔ اس بیچارے نے شام کو اپنے بچوں کے لیے 2-4 روٹیوں کا بندوبست کرنا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ چلو 1 کلو بکے گا تو اس میں 10 روپے فائدہ ہے، تو 5 کلو بک جائے گا، 50 کا نہیں، چلو 30 کا ہی فائدہ سی، مجھے تو 30 مل رہے نا۔ ہمارے رویے یہ ہیں معاشرتی طور پر ہم پسے ہوئے طبقے کو اور پیستے رہتے ہیں، محروم کو اور محروم کرتے رہتے ہیں، چھینتے رہتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، غریب آدمی ہے، اپنی غربت اور اس محرومی سے تنگ آ کر کبھی کبھار کوئی ایسی حرکت کر گزرے اور وہ ہمارے قابو آ جائے تو ہم اس کی درگت بنا دیتے ہیں، اس کا حلیہ تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو طاقت کے بل پر اور اپنے انتظامی اختیارات کی بنا پر نہ صرف آپ کا حق چھینتے رہے اور آپ کے بچوں، آپ کی نسلوں اور آپ کی اولادوں کو محروم وسائل کرتے رہے، وہاں کھڑا ہو کر بات کرنے کی جرت کسی میں نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دین کیا ہے؟ دین اور خود انسانیت اور انسان یہ بڑے متضاد رویوں کا مجموعہ ہے۔ دین بھی آپ سے ایسا تقاضا کرتا ہے۔ دین نری مسکینی کا نام نہیں ہے۔ مسکینی وہاں جہاں کوئی کمزور دیکھو وہاں مسکینی اختیار کرو، جہاں کوئی متکبر دیکھو اس کے ساتھ زیادہ تکبر سے پیش آنا، یہ مطالبہ دین ہے، مطالبہ دین ہے۔
آج بھی جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج کرنے، وہ جو طواف ہے اس کے پہلے 3 چکر، اگر آپ کے ساتھ کوئی معلم ہے سمجھدار، یا یہاں سے یا وہاں سے، وہ آپ کو بتائے گا جو پہلے 3 چکر ہیں، خاص کر آپ نے گردن اکڑا کر، سینہ پھلا کر اور کولے مٹکا کر چلنا ہے، جس طرح یعنی آپ سے اپنے وجود کی طاقت جیسے سنبھالی نہیں جاتی۔ مناسبت کوئی نہیں ہے جو مثال دینے لگا ہوں، مناسبت کوئی نہیں، آپس میں مطابقت نہیں ہے، صرف مفہوم واضح کرنے۔ جیسے گلیوں میں چلتے ہو، کوئی بدماش غنڈہ جیسے چلتا ہے، سینہ نکال کر لوگ دیکھ کر اسے سہم جائیں۔ اللہ کا گھر ہے حرم کعبہ، فرمایا وہاں ایسے سینہ نکال کر چلو۔ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ بولیے، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ زبان سے پکار رہے ہیں، صدائے دے رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ یہ کلام تقاضا کرتا ہے کہ عاجزی سے جھک جائے بندہ، انکساری کے ساتھ زمین پر بیٹھ جائے۔ کلام کا تقاضا، مقام کا تقاضا عاجزی انکساری کا ہے، اور آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے سینہ پھلا کر، گردن اکڑا کر چلو۔ کیوں؟ کہ جب پہلی مرتبہ آقا عمرے پر گئے تھے صحابہ کے ساتھ 7ویں سال ہجری میں، تو اب معاہدے کی روح سے پچھلے سال تو انہوں نے نہیں کرنے دیا، چھٹے سال حدیبیہ کر کے واپس چلے گئے، اب اگلے سال معاہدے کی روح سے آئے، روک نہیں سکتے تھے، خود معاہدہ لکھا تھا۔ اب جب گئے تو انہوں نے مذاق اڑایا تھا، مذاق اڑایا جسمانی طور پر جو کمزوری تھی اس کا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان پر اپنی جسمانی کمزوری نہ ظاہر ہونے دینا، اس طرح اکڑ کر چلو جیسے تم زمانے کے سب سے طاقتور لوگ ہو۔ ہر مقام عجز و انکساری کا، جھکنے کا نہیں ہوتا، مقام دیکھ کر تعین کرنا ہوتا ہے۔ جب خدا کی بارگاہ میں جھکو تو عاجزی، انکساری اور بہتی آنکھوں کے ساتھ جھکو۔ جب کمزور کے ساتھ ملو تو تمہاری آنکھ سے نہیں، تمہارے دل سے چشمے پانی کے جاری ہونے چاہیے۔ مگر جب کسی فرعون سے ملو تو موسیٰ بن کر اس طرح عصا اٹھا کر ملو کہ اس پر دہشت طاری ہو جائے۔ فرعونوں کے ساتھ اسی طرح ملو کہ جس سے تم دین کی توانائی اور طاقت کی علامت بن کر دکھائی دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا جب مرحب سامنے آیا تھا تو تسبیح نہیں کی تھی، سجدے میں نہیں گر گئے تھے، اسے مسکینی کے ساتھ دعوت دین نہیں دی تھی، تبلیغ نہیں کی تھی۔ مقام تبلیغ اور ہوتا ہے، مقام قوت اور ہوتا ہے۔ محراب و منبر سے لے کر محاذ جنگ تک یہ سب اہل ایمان کے ٹھکانے ہیں، ہر ایک کا تقاضا جدا جدا ہے۔ اور اس نے جب کہا کہ سارا خیبر مجھے جانتا ہے، میرا نام مرحب ہے، فلاں فلاں میری دہشت سے کانپتا ہے، میں تم مجھے نہیں جانتے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر۔ اچھا یہ حیدر کیا ہے؟ کم لوگوں کو پتا ہے حیدر کیا ہے۔ یہ بیسیکلی 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، 2 لفظوں کا، ایک نہیں ہے۔ بچپن میں آپ نے سنا اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں 2 مختلف پس منظر میں واقعہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت مولا علی شیر خدا بالکل بچپن میں دور رضاعت میں لیٹے ہوئے تھے، پنگھوڑے میں یا بستر میں یا جہاں بھی، تو سانپ ایک آ گیا، سانپ۔ تو سانپ خاصا بڑا تھا، دہشت ناک تھا، قریب پہنچا، اس بچپن کی عمر میں انہوں نے سانپ کو پکڑا اور اس طرح پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے چیر دیا تھا، مار دیا تھا، جو بھی صورت ہو، الفاظ جدا جدا ہوتے ہیں، مار دیا۔ تو ان کی والدہ نے، فاطمہ بنت اسد نے دیکھا تو انہوں نے کہا حیا درہ، حیا سانپ کو کہتے ہیں، درہ پھاڑ دیا، مار دیا۔ یہ جو حیا درہ تھا یہ حیدرہ تھا، یہ حیدرہ تھا۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، سانپ کو پھاڑ دینے والا، سانپ کو چیر دینے والا۔ تجھے پتا نہیں ہے تیرا پالا کس سے پڑ گیا ہے، تیرے سامنے کون کھڑا ہے۔ اس نے کہا اچھا آؤ پھر۔ میں ایسے نہیں، ہم پہل نہیں کیا کرتے، تو پہل کر لے تاکہ تیرا ارمان دل میں نہ رہ جائے۔ یہ ایمان کی زبان تھی، ایمان توانائی کا نام ہے، طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے۔
اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جانے اور لڑنے مرنے کا نام ہے۔